قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ آپس میں وہ شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت دی جاتی ہے اسے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت مبارکہ کسی مطلقہ عورت کے جو سرپرست ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر میاں بیوی کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو طلاق کا فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کر لے، کیونکہ جب طلاق دینی ہوتی ہے اس وقت تو شوہر کو 100% قصور بیوی کا نظر آتا ہے، اور بیوی کو 100% شوہر ہی ظالم لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ طلاق لینے پہ راضی ہوتی ہے یا طلاق دینے پہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب ایک صورت تو رجوع کی وہ تھی جو پہلے گزر چکی کہ طلاق رجعی دی ہے تو شوہر کا صرف بول دینا کہ میں نے بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لیا اتنا کافی ہے۔ لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی، عدت بھی گزر گئی، اب بیوی اپنے گھر میں ہے، شوہر اپنے گھر میں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا، اور شوہر سمجھتا ہے کہ میں کسی اور عورت کی تلاش میں نکلوں گا شادی کے لیے تو اس سے ورس تو ہو سکتا ہے، اس سے بری صورتحال تو پیش آ سکتی ہے، یہ والی صورت پھر بھی نہیں ملے گی۔ بیوی کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہی صحیح ہے جیسا بھی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہ آپس میں چاہتے ہیں کہ اب وہ نکاح کر لیں، عدت گزر گئی، اب چونکہ نئے سرے سے نکاح کر کے ہی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور یہ صورت وہی ہے کہ جس میں 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں، کیونکہ 3 طلاقوں کا مسئلہ گزر چکا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو اب وہ پھر پورا جو اس کا سلسلہ پہلے بیان کیا وہ ہے۔ تو یہ اس صورت میں کہ جب 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، طلاق بائن دی تھی، عدت گزر گئی، تو یہ اس صورت میں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایسی جگہ پہ ہم بھی جو دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایک فطری سی چیز چلتی آ رہی ہے کہ بعض اوقات لڑکی مان جاتی ہے، لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں نہیں اس لڑکے نے، اس نے ہماری بیٹی کو تنگ کیا، ہم پہ ظلم کیا، اب اس کے پاس نہیں بھیجنا، ہم کنویں میں دھکا دے دیں گے لیکن دوبارہ اس سے نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو گھر کے جو سرپرست ہیں وہ اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سرپرستوں کو سمجھایا گیا ہے، فرمایا کہ اگر ان میاں بیوی کو، جو پہلے میاں بیوی تھے اب تو اجنبی ہو گئے، ان کو اب اگر سمجھ آ جائے پوری طرح اور یہ باہمی رضامند ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں اور دوبارہ ہم زندگی گزاریں، تو جو گھر کے سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ رکاوٹ نہ بنے، روکے نہیں، اور وہ عورتوں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اسے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھرا کام ہے۔ تو اب یہ ہے کہ
بہت سے موقع محال ہوتے ہیں کہ جہاں دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سرپرست بعض اوقات صحیح بھی روک رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی کہ غلط ہی روک رہے ہیں، بعض اوقات صحیح بھی روک رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر صرف ایک ضد کی وجہ سے روک رہے ہو تو وہاں پر یہ ممانعت ہے. وہاں یہ ہے کہ یہ نہ کرو. اگر کسی وجہ سے سابق زمانے میں غلطیاں ہو گئیں اور اب شوہر بھی تلافی کرنے کو تیار ہے، بیوی بھی اب سدھرنے کو تیار ہے، تو اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ قریب آنے دو، دوبارہ نکاح کر لینے دو. اور فرمایا کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات ایسی محبت قائم ہو جاتی ہے کہ جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تب تو یہی لگتا ہے کہ دنیا میں مجھے اس سے بڑھ کے نفرت ہی کسی سے نہیں. بیوی شوہر کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ جو ہر جگہ برائیاں ہی نظر آ رہی تھی نا، اب وہاں پر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی. نہیں یار، یہ عادت تو اچھی تھی، ہاں یہ تو خوبی تھی اس کے اندر، ہاں یہ بات تو بڑی شاندار تھی، یا غلطی ہو گئی مجھ سے. تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ سائیکل کچھ اور ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جو پرانی محبت ہے اب وہ دوبارہ تازہ ہو گئی. اس نے ادھر شادی کر لی، اس نے ادھر شادی کر لی، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پھر کوئی غلط راستہ بھی اختیار کر لے. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ یہی ہے، زیادہ ستھرا یہی ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان کو اپنا معاملہ سمجھ آ گیا، سدھارنا چاہتے ہیں، تو پھر جو لڑکی کے سرپرست ہیں وہ اسے منع نہ کریں، روکے نہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں اس کو سمجھا دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں نے عرض کر دی. لیکن یہ ہے کہ اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی جسے کہتے ہیں نا ظاہری غیرت اور ظاہری انانیت جو ہے اور سٹیٹس جو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لانا پڑتا ہے، تب اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. یہ ہے بچوں کو دودھ پلانے کے شرعی احکام. شرعی حکم یہ ہے کہ 2 سال ہے زیادہ سے زیادہ مدت بچے کو دودھ پلانے کی. 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، یہ ہے میکسیمم مدت. 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہوتا. تو بچہ جب قمری سال کے اعتبار سے 2 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اسے دودھ پلانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ حکم ہے کہ 2.5 سال تک اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، بچے کی عمر 2.5 سال ہونے تک اگر کسی نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو جو حرمت رضاعت ہے، جو دودھ کا رشتہ ہے، وہ قائم ہو جائے گا. 2 سال کے بعد اگرچہ گناہ ہے لیکن اگر کسی عورت نے پلا دیا تو دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. یہ اس کے دودھ کی ماں، رضاعی ماں جسے کہتے وہ بن جائے گی. تو فرمایا کہ 2 سال ہے زیادہ سے زیادہ مدت جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. اس کے بعد فرمایا کہ بچوں کو دودھ پلانے والیوں کا نان نفقہ اور ان کا لباس، اس کی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر، بچے کے باپ پر. جو ماں ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، تو بیوی کا تو نان نفقہ وغیرہ پہلے ہی شوہر کے اوپر ہے. یہاں پر وہ عورتیں کہ جو اس وقت شوہر کی زوجیت میں نہیں ہیں، یعنی بچے کی ماں ہے تو وہ جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے اور وہ نکاح سے باہر عدت گزر چکی ہے، یا یہ ہے کہ اس سے مراد اجنبی عورتیں ہیں کہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوایا تو اس کے اخراجات وغیرہ دینے ہوں گے. تو فرمایا کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ حد سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیا جائے باپ کے اوپر، جتنا ڈیو رائٹ بنتا ہے اتنا دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے
دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ یہ حکم بیان کیا کہ بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو۔ اس کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس صورت میں بچے کو دودھ پلانا ماں پر ضروری نہیں، اس صورت میں ماں کو مجبور کیا جائے کہ دودھ پلائے، اور یا یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کو معاوضہ زیادہ ہی دلوایا جائے باپ سے، کہ باپ اسی سے دودھ پلائے اور بہر صورت اس کو معاوضہ زیادہ دے، تو فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں کو اس بچے کے حوالے سے کسی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ یعنی یہ جو نان نفقہ اخراجات بیان کیے ہیں جیسے باپ پر ہیں، اگر باپ نہیں ہے تو باپ کے بعد دادا کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو پھر دادا کے اوپر بھی یہی ذمہ داری لاگو ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر ماں باپ دونوں رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو وہ چھڑوا سکتے ہیں۔ 2 سال کی عمر سے پہلے بھی اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، 1 سال کے بعد ہی دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے صورت کہ اگر بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تو فرمایا کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ ہمارے زمانے میں تو ایسا کم ہوتا ہے، یا ہمارے ملک میں شاید ایسا کم ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے باقاعدہ دایا مقرر کی جاتی تھی۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ پلایا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پلایا تھا، اور اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ بچے جو ہے وہ اس طرح خواتین کے حوالے کیے جاتے تو وہ ساتھ لے جاتی، بچوں کو دودھ پلاتی، اپنے علاقے میں وہ پرورش کرتی، تو یہ اس زمانے میں بہت رواج تھا۔ اور ہمارے زمانے میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں ہو بھی، اور نہ بھی ہو تو فی نفسی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اور سے دودھ پلوانا ہے تو اس سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اسے اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب کہ تم اس کا معاوضہ جو مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو۔ اس کے بعد عدت وفات کا مسئلہ ہے، شوہر فوت ہو جائے تو عورت کیسے عدت گزارے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو وہ عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں پر عدت وفات کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت کتنی ہے؟ تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر فوت ہوا تو عورت جو ہے وہ حمل سے ہے، اگر حمل ہے تو پھر عدت بنتی ہے بچے کی پیدائش تک۔ اب وہ بچے کی پیدائش 8 مہینے کے بعد ہو تو 8 مہینے عدت بن جائے گی، بچے کی پیدائش جو ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد ہو جائے شوہر کے فوت ہونے کے تو وہ 2 گھنٹے ہی اس کی عدت ہوگی اور اس کی پابندیاں ختم۔ تو اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت، اگر حمل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو عدت وفات ہے وہ ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن تو یہ 130 دن بنتے ہیں۔ 4 مہینے 10 دن 130 دن بنتے ہیں۔ یہ یوں ہے کہ اگر تو یکم کو شوہر فوت ہوا، یکم کو یا مہینے کی 30 کو فوت ہوا تو اب ایسی صورت میں تو 4 چاند اور پھر 10 دن، اور اگر وہ یکم اور آخری تاریخ نہیں ہے تو ایسی صورت میں 130 دن کی گنتی پوری کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب یہ عدت پوری ہو جائے،
اب اس کے بعد عورتیں جو اپنے معاملے میں کرنا چاہیں شریعت کے مطابق تو اس پہ ان کو منع نہ کرو، یعنی اب عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے، عدت ختم ہو گئی تو اب اس کو منع نہیں کیا جائے۔ یہ ہمارے دین کے کچھ احکامات میں وہ ہیں کہ جو شاید بہت حد تک یوں کہہ لیں کہ فراموش سے ہوتے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، کہ بیوہ کی آگے شادی کرنا یہ ایک قسم کی گالی سمجھا جاتا ہے یا ایک قسم کا ایسا کام سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا۔ وہاں تو جو بیوہ ہو جاتی تھی ان کی آگے شادی ہوتی تھی، اگر پھر بیوہ ہو جاتی تھی پھر آگے شادی ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں کہ جن کی پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ ساری کی ساری وہ تھیں کہ جن کے پہلے نکاح ہوئے تھے اور وہاں سے جو ہے نا وہ بیوگی کے بعد ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یعنی کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ایک کانسیپٹ بن گیا کہ بھئی عورت کی دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے بیوگی کے بعد، تو یہ غلط ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ دوسری شادی نہ کرنے میں فسادات ہی فسادات ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، جس کو ہر عقل مند بندہ سمجھتا ہے۔ تو ایسی جو غلط رسمیں اور غلط طریقے رائج ہو چکے ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے اور عورتوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی بات جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ ہے بیوہ عورتوں کے بارے میں جن کے شوہر فوت ہو گئے۔ عورت عدت میں ہے تو اب دوران عدت عورت سے نکاح کرنا تو حرام ہے۔ دوران عدت عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، جو اسے حلال جانے وہ کافر ہے، اور جو نکاح کرے تو وہ حرام اور قطعی حرام قطعی اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ تو ہے عدت میں نکاح کرنا۔ یہ وہ ہے جو آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عدت کے دوران عورت سے نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، نکاح کا پیغام دینا یا اسے وعدہ کرنا کہ اس سے نکاح کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اشارے کنائے سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ اشارے کنائے سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی کسی جو ہے وہ نیک سیرت نیک صورت اور فلاں قبیلے کی کوئی عورت ہو تو میں اس کی تلاش میں ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ عورت ویسی ان صفات والی ہے اور اس قبیلے کی ہے، تو ایسی بات کہ جسے اشارتاً اسے پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے اس سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا ہے، تو اشارے کنائے سے عدت وفات میں نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، یا دل میں رکھ لے، دل میں رکھنے میں تو خیر ویسی حرج نہیں ہے، وہ تو واضح ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ہے، لیکن یہ صریح الفاظ میں بات کرنا، یعنی کہ کوئی شخص کسی بیوہ عورت سے یہ کہے جو عدت جس کی چل رہی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ حرام ہے، صریح الفاظ حرام ہے، اشارے کنائے سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو احکام ہیں یہ ہیں سارے عدت وفات کے بارے میں، جو فوت ہونے والی کی عدت ہے اس میں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے اور عدت طلاق گزر رہی ہے، وہاں پر یہ اشارے کنائے سے بھی بات نہیں کی جائے گی۔ عدت طلاق میں اشارے کنائے سے بھی بات کرنا حرام ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جو ان آیتوں میں بیان ہوئے۔
اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ مہر جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، میں چند صورتوں کا عرض کر دیتا ہوں، اگلی آیت کے اندر بھی پھر مزید اسی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ نکاح میں ایک مہر مقرر کیا کہ مثال کے طور پر 50,000 روپیہ مہر ہے، اب اس کے بعد بیوی کی رخصتی ہوئی، میاں بیوی کے جو ہے نا وہ خلوت ہوئی، تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد طلاق ہو گئی، جیسے نارملی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا نکاح کے بعد ہی طلاق ہو جائے، کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر طلاق ہو جاتی ہے، تو کچھ عرصہ ضروری نہیں، مراد یہ ہے کہ قربت ہوئی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ ایسی صورت میں تو جتنا مہر طے ہوا اتنا ہی دینا ہوگا، 50,000 روپے مہر تھا تو 50,000 ہی دینا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 50,000 روپے مہر مقرر ہوا لیکن عورت کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے جی لڑکا ہے کسی دوسرے ملک میں، لڑکی یہاں پر ہے اور ان کا نکاح تو ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا مثلا 50,000 روپے، اب فون پہ باتیں کرتے کرتے لڑائی ہوگی، طلاق بھی ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب عورت کی رخصتی سے پہلے یہ طلاق ہوئی ہے تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہوتا ہے، 50,000 ہے تو 25,000 روپے مہر دینا پڑے گا۔ تیسری صورت وہ ہے جو یہاں بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، یعنی کہ خلوت سے قربت سے پہلے طلاق ہو گئی، اور مہر جو ہے وہ مقرر ہی نہیں کیا تھا کہ کتنا مہر، تو جو مہر مقرر نہیں کیا اور اب خلوت سے پہلے رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی تو ایسی صورت میں شوہر پر بیوی کو ایک جوڑا دینا واجب ہے، ایک سوٹ دینا واجب ہے، شلوار قمیض دوپٹہ، یہ ایک جوڑا دینا اس پر واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو مالدار ہے اس پر جوڑا ہے اس کی طاقت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے اس پر جوڑا ہے اس کی طاقت کے مطابق۔ تو مالدار پہ ذرا مہنگے قسم کا اچھے والا ہو گیا اور غریب آدمی پہ تھوڑا سا ہلکے والا ہو گیا، تو یہ دونوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر دیا ہے تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مسئلہ جو میں نے دوسرا مسئلہ عرض کیا تھا کہ مہر مقرر ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ آدھا مہر واجب ہے، مگر اگر بیوی آدھے سے بھی زیادہ معاف کرنا چاہے، یعنی 25,000 بنتا ہے وہ بولے 25 بھی نہیں لیتی یا 25 میں سے بھی صرف 5,000 لیتی ہوں، تو یہ اس کی مرضی، اور چاہے تو شوہر زیادہ کر دے کہ شوہر بولے کہ ٹھیک ہے بنتا تو 25,000 ہے لیکن میں 50,000 ہی پورا دیتا ہوں، تو فرمایا کہ یہ بھی اجازت ہے، بیوی معاف کر دے یا شوہر بڑھا دے، اور فرمایا کہ اے شوہرو تمہارا زیادہ بڑھا دینا یہ جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہاں پر بھی جو عورت کی فیور ہے اس کے اعتبار سے فرمایا کہ عورت کی معافی کی بات جو ہے اس طرف نہیں بلکہ اے شوہرو تم زیادہ دے دو، کہ زیادہ دینے کے اندر کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہوگا لیکن عورتوں کی خیر خواہی ہو جائے گی۔
تو فرمایا کہ تمہارا بڑھا کے دینا جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھیں بات کیا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے، اور طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہم اپنے معاشرے پہ دیکھیں تو معاشرے میں تو وہی ہوتا ہے کہ یہ تو دشمنی کی ایسی جڑ بنیاد ہوتی ہے کہ پوچھے کچھ نہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جس میں یہ میاں بیوی شامل ہیں، فرمایا کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق بھی ہو جائے، طلاق جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتی، جھگڑوں کے بعد ہی ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن فرمایا کہ اس صورت میں بھی ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولنا، مہربانی کرنا، زندگیاں برباد کرنے کی قسم کھا کے نہ کھڑے ہو جانا کہ نہیں جناب اب تو ہوئے، اب تو میں بتا دوں گا میں ہوں کون، اور لڑکی والے اپنی قسم کھا کے بیٹھے ہو کہ ہم تو اس کو جینے نہیں دیں گے، ہم تو اس کو کوڑ کچہری کے چکر لگوائیں گے، ہم تو اس کو بدنام کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ وقت نہ لائے ایسا، لیکن آئے تو پھر آیت مبارکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں بھی ایک دوسرے سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ یہ سارے مسئلے کافی دیر سے چل رہے تھے، طلاق کے، عدت کے، نکاح کے، یہ مسائل چل رہے تھے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بندہ مومن یہ بات یاد رکھے کہ یہ دنیا کے سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن جو رب کو یاد کرنا ہے وہ اپنی جگہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کے اندر بندہ پڑھ کے اس کو نہ نماز کا ہوش، نہ خدا کو یاد کرنے کا ہوش، نہ کوئی اس کو جو ہے سجدے کی توفیق۔ تو فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز۔ تو عصر کی نماز جو ہے یہ ساری نمازوں میں افضل نماز ہے، اسے صلاۃ وسطیٰ قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ تو خدا کی بارگاہ میں جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارے پورے وجود سے ادب اور تعظیم نظر آنی چاہیے۔ پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ معتدل سا ہونا چاہیے، ایسے نہ کھڑا ہوں کہ جیسے دیکھنے والا بولے یار یہ کیسے کھڑا ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے، دل بھی جھکا ہوا ہو، تو اس انداز میں ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ اس کے بعد نماز کی ایک صورت بیان فرمائی ہے، حالت خوف کے اندر کیسے نماز پڑھی جائے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ تو یہ ہے حالت خوف کی نماز۔ حالت خوف یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مسلمان فوج ہے اور وہ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اب وہاں پر جو ہے کوئی ایسی افراتفری کی صورت ہے کہ تسلی سے صفے باندھ کے یوں نماز پڑھ نہیں سکیں گے، تو پھر فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ دشمن کا خوف ہے، دشمن کے حملہ آور ہونے کا خوف ہے، ایسی صورت میں فرمایا کہ اسی طرح درندے کا خوف ہے کہ بھئی کوئی اگر یہاں رکے تو درندہ نکل آئے گا جنگل سے، تو فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ اب پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، اور سواری پہ ہو تو سواری پہ ہی نماز پڑھ لو۔ اب اس میں وہ سجدہ تو نہیں اس طریقے سے ہوگا، اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیکھیں کہ پیدل چلتے ہوئے نماز عام زندگی کے اندر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو نماز پڑھنی ہے۔ تو چلتے چلتے بھی یہی ہے کہ آپ چلتے چلتے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، اسی میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے، اسی میں سورت پڑھ رہے، اسی میں تھوڑا سا سر جھکا کے رکوع کر دیا، اس میں تھوڑا سر جھکا کے سجدہ کر دیا، پوری کی پوری فوج بھی جا رہی ہو، ساری کی ساری نماز پڑھے گی۔ حالت اطمینان ہو تو پھر جیسے باقاعدہ طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھو۔ تو اس سے جو نماز کی عظمت و اہمیت ہے بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ حالت خوف، جان کا خوف، مال لٹنے کا خوف، ایسی حالت میں بھی چلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھے، ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو کتنی بد نصیبی ہو کہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، گھر میں ہے، آفس میں ہے، دوستوں کی مجلس میں ہے، یا شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان سنتا ہے، نماز کا وقت ہے، جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز سے محروم رہے۔ تو جو نماز سے محروم رہا
گویا خدا نے اسے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی، اسے توفیق ہی نہیں دی۔ لیکن اس توفیق کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کوشش کریں تو جا سکتے ہیں، تو لہذا ایسے محروم نہیں بننا چاہیے کہ دیدہ دانستہ آسانی ہے پھر بھی نماز چھوڑ دیں، مشکل ہے تب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اکثر آسانی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ عدت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن جو مسئلہ بیان کیا گیا یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی آیت گزری ہے، اس میں تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، حمل سے ہے تو بچے کی ولادت۔ یہاں جو ہے یہ پہلے حکم تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو شوہر پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال تک کا خرچہ میری بیوی کو دیا جائے، 1 سال کا خرچہ میری بیوی کو دیا جائے اور 1 سال تک اسے اسی گھر میں رہنے دیا جائے۔ تو 1 سال تک عورت گھر میں رہے گی، اسے خرچہ دیا جائے گا، اور یہ اس کا ایک ڈیو رائٹ تھا، یہ لازم تھا کہ شوہر اس کی وصیت کرے۔ لیکن فرمایا کہ ہاں اگر وہ خود کچھ کر لیں کہ وہ خرچہ نہ لیں، ان کے پاس دوسری گنجائش ہو یا ان کو نہ لینا چاہیں، تو فرمایا کہ یہ ان کی مرضی کہ وہ نہ لیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 2 حکم ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے اس کا فرما دیا 4 مہینے 10 دن۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ عورت کے لیے وصیت نہیں بلکہ وراثت بنا دی گئی۔ وصیت تو یہ تھی 1 سال کا خرچہ، وراثت یہ ہے کہ عورت کا باقاعدہ شوہر کے مال میں حصہ ہے۔ اگر اولاد ہے شوہر کی تو 1/8، اور اولاد اگر نہیں ہے تو 1/4، تو یہ عورت کو باقاعدہ وراثت میں حصے دار بنا دیا۔ تو یوں پھر جو ہے یہ جو 1 سال تک کا خرچہ دینا تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ طلاق والیوں کے لیے خرچہ ہے، یہ ہے دوران عدت کا خرچہ۔ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے، شوہر پہ واجب ہوتا ہے کہ عدت کے دوران کا خرچہ وہ بیوی کو دے، اسی طرح عدت کے دوران جو رہائش ہے وہ بھی بیوی کو دے، تو یہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے، یہاں پر اس کا بیان ہے۔ فرمائے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ بڑے واضح انداز کے اندر یہاں پر سارے احکام بیان کر دیے گئے۔ اس کے بعد اب بالکل نیا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ یہاں تک تھے احکام، اب احکام کے بعد اب ہیں بنی اسرائیل کے واقعات۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل میں جو اور نبی تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اب یہ ان کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ فرمائے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں طاعون کا مرض پھیل گیا۔ طاعون کے مرض میں ہوتا یہ ہے کہ موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ چند دنوں کے اندر مر جاتے ہیں۔
اتنا بڑا جو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب حکم شریعت یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے، باہر کا بندہ وہاں نہ جائے اور وہاں کا بندہ باہر نہ جائے۔ یہ طاعون کے اندر حکم شرعی ہے، یہ پہلے بھی یہ تھا، ہماری شریعت کے اندر بھی یہ ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ گئے، کبھی طاعون پھیلا ہوا ہے، یہاں سے نکلو۔ اب جو وہ یہاں سے نکلے تو اب انہوں نے حکم خدا کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ حکم جاری کر دیا مر جاؤ۔ تو یہ کو 70,000 بندہ جو ہے یہ مر گیا، 70,000 بندہ بغیر طاعون کے یہ ویسے ہی مر گیا کہ موت سے بھاگتے ہو، خدا تو کہیں بھی موت دے سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ان کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ان کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ان 70,000 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ بے شک اللہ کا لوگوں پہ بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ جیسے لوگ تھے تو ان کے اوپر بھی یہی واقعہ گزرا کہ انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو خدا کی نعمتیں اور فضل جو ہے وہ بہت ہے، لیکن بندے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اوپر کے واقعے کے بعد راہ خدا میں جہاد کی بات کی گئی۔ یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ لوگ جو موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے بھاگے تھے، موت کے ڈر سے جو طاعون سے بھاگے تھے، تو موت ان کو وہاں بھی آ گئی۔ تو راہ خدا میں اگر جہاد کرو گے، اگر اللہ کی راہ میں جان کی قربانی دینے نکلو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں شہادت مل جائے، لیکن اگر نہیں نکلو گے تو گھروں کے اندر رہ کے موت سے بچ نہیں جاؤ گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر راہ خدا میں جا کے جان قربان نہ کرے تو گھر میں اس کو موت ہی نہیں آتی، موت تو سب کو آنی۔ تو یہ قرآن مجید میں یہاں پر بھی، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پہ اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ سمجھایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی راہ میں جا کے جان قربان نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بڑھ جائے گی، ہمیں موت نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ موت تو تمہیں آئے گی، بھلے اپنے گھروں کے اندر ہو، بھلے تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، موت تو تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ تو لہٰذا موت کے ڈر سے، راہ خدا میں جہاد سے جانے سے نہ بچو، نہ اعراض کرو۔ اب جان کی قربانی کے بعد مال کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ فرمایا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو کیا فرما رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے کہ جیسے مجھے قرض دینا، خدا کو قرض دینا۔ اگر جملے کی نوعیت پہ غور کریں تو اتنا ہیوی قسم کا جملہ ہے یہ کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بندے کی بندہ پروری کرتے ہوئے فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ گویا خدا کا دیا ہوا مال، خدا کا پیدا کیا ہوا مال، خدا کی دی ہوئی توفیق سے اگر بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے قرض کے طور پہ لوں گا۔ اور قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرض لے کے واپس کیا جاتا ہے۔ قرض تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ قرض لے کے واپس کیا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ رب تمہیں یہ قرض واپس کرے گا، آخرت کے اندر اس کا صلہ ملے گا، اور وہ بھی ایک آدھ مرتبہ کا نہیں، فرمایا کئی گنا بڑھا کے دے گا، کئی گنا بڑھا کے۔ قرض میں تو جتنا دیا اتنا واپس ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ 100 روپیہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ 100 روپے کا ہی ثواب دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا 10,000 کا، 70,000 کا، 1 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، پتہ نہیں کتنا بڑھا کے دے دے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں کہ تم خدا کو قرض دو، خدا کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرما دے گا، اور بہت مرتبہ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنے والے ہوں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن